محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورلوش عثمان کے ایپیسوڈ نمبر 89 کے پارٹ 3 کی۔ ایپیسوڈ کے شروع میں عثمان جریکوتائی کے ساتھ جنگل میں بیٹھا ہوتا ہے اور بازنطینی کارواں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران عثمان ان کے سامنے آ جاتا ہے اور کاروان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے تم میری اجازت کے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نکولا کی مدد کرنے جا رہے ہو؟ اور اسی دوران نکولا گھوڑا گاڑی سے باہر نکل آتا ہے اور مسکراتا ہوا بولتا ہے میرا اندازہ ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے عثمان صاحب۔ یہ کہتے ساتھ ہی نکولا سٹی پہ جاتا ہے اور مزید بازنطینی سپاہی باہر نکل آتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی عثمان اور اس کے جانباز اپنی تلواریں نیام سے نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میدان جنگ بن جاتا ہے، جبکہ ایرس چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عثمان اپنے جانبازوں کے ساتھ کافروں کو ان کے انجام تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ عثمان اور نکولا آمنے سامنے آتے ہیں، دوسری طرف ترگت اور کوشش یہ سب منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کہتا ہے اب ہماری باری ہے ترگت، اور ترگت کہتا ہے چلو جا کے اس کتے سے حساب برابر کرتے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی وہ سب بھی میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ایرس اور اس کے سپاہی بھی آگے بڑھتے ہیں۔ نقاب پوش کو دیکھ کے عثمان کہتا ہے تم تو اس سب کے ذمہ دار تم دونوں تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان بازنطینی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ترگت اور کوشش بھی عثمان کا خوب ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ لڑائی کے دوران نکولا کے سامنے کوشش کا سپاہی سامویل آ جاتا ہے اور پھر نکولا کہتا ہے تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا سامویل۔ یہ کہتے ساتھ ہی نکولا سامویل کا گلا کاٹ دیتا ہے، جبکہ ادھر عثمان کا سامنا نکولا کے کمانڈر ارگوس سے ہوتا ہے۔ عثمان ارگوس پر تابڑتوڑ حملے کرتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اپنی تلوار اس کی گردن سے گزار دیتا ہے۔ عثمان کے جانباز بھی بازنطینیوں پر قہر برپا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ انحصار کا گورنر میتھیوس ایک جگہ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں عثمان کا سامنا نقاب پوش سے ہوتا ہے اور عثمان اس سے کہتا ہے تم ہمیشہ سام باندھ کر پھرتے رہے، تمہارے انجام کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان نقاب پوش پر حملہ کر دیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہیں، جبکہ بارکون ایک جانب کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد عثمان نقاب پوش کو زمین پر گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر اسی دوران بازنطینی سپاہی عثمان پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر نقاب پوش آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان بران اور سلطوق کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پیچھے جاؤ۔ یہ منظر دیکھ کے بارکن کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا عثمان۔ کافی دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد نقاب پوش آدمی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ایسے ہی بران اس کے پاس پہنچتا ہے تو نقاب پوش آدمی اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ بران نقاب پوش آدمی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نقاب پوش کی ایک اور سخت وار سے بران زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے سلطوق ایک دم سے اس کی طرف بڑھ کے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہیں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے نقاب پوش کی تلوار سلطوق کے پیٹ سے آر پار ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے عثمان اور نکولا بھی ان کے قریب پہنچتے ہیں اور عثمان نکولا پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ادھر نقاب پوش پے در پے کئی بار کر کے سلطوق کو چھنی چھنی کر دیتا ہے اور پھر سلطوق کو گھٹنوں کے بل بٹھا کے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ دیکھ کر عثمان کا غم اور غصہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور عثمان نکولا کو ڈال مار کر زمین پر گرا دیتا ہے اور اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر نقاب پوش پر حملہ کر دیتا ہے، جبکہ سلطوق کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے۔ قریب ہی میں عثمان نقاب پوش کو چھنی چھنی کر کے پٹک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر نکولا پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے استاد۔ سلطوق کے غم اور غصے میں پاگل عثمان اگلے ہی لمحے اپنی تلوار نقاب پوش کے سینے میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے نکولا ہامتے کامتے کھڑا ہوتا ہے اور موقع دیکھتے ہی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ نقاب پوش کو مارنے کے بعد عثمان بران کے ساتھ سلطوق کے پاس آتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ادھر کائی قبیلے میں ایرس اسحاق کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مطلب کہ ناظرین وہ نقاب پوش شخص جس کو عثمان نے موت کے گھاٹ اتارا تھا وہ ایرس نہیں تھا۔ ایرس کہتا ہے اندھیرا کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، میں تمہیں بچا لوں گا کورنیلیا۔ آگے ان کا سامنا کمرار ابدال سے ہوتا ہے اور سلام کے بعد ایرس کہتا ہے لوگ واقعی عجیب ہے کمرار ابدال، جس غریب لڑکی کے لیے آپ نے اپنے گھر کے دروازے کھولے اس عیسائی لڑکی نے مسلمان اماں کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو کمرار ابدال کہتے ہیں جی ہاں اس کا شکریہ ابراہیم فقی، میرا رب اسے اسلام کی راہ دکھائے انشاءاللہ۔ جواباً ایرس کہتا ہے انشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی کمرار ابدال، اب وہ کیسی ہے؟ وہ رات سے نظر نہیں آئی۔ جواباً کمرال ابدال کہتے ہیں میں نے اس کا زخم نہیں دیکھا، وہ مجھے اندر جانے نہیں دے رہے۔ اور ایرس اسحاق سے کہتا ہے یہ کورنیلیا کے بارے میں جانتے ہیں، میں اسے ان کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خیمے کے باہر پہنچتا ہے جہاں پہ کئی سپاہی تعینات ہوتے ہیں، جبکہ خیمے کے اندر کورنیلیا بندی ہوتی ہے، جان خاتون اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں۔ کورنیلیا کہتی ہے اگر تم مجھے مارو گے تو میرے آقا تم لوگوں کو ختم کر دیں گے، ہم میں سے ایک مر سکتا ہے اور اندھیرے میں سے ایک اور پیدا ہو سکتا ہے۔ لمحے آئیگل، بالا خاتون اور ملہون خیمے میں پہنچتی ہیں اور آئیگل پوچھتی ہے والدہ کیا اس نے زبان کھولی؟ جواباً سلجان کہتی ہے اس نے وہ سب کچھ کہا جو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہی کہ اس کا والد کون ہے۔ ملہون کہتی ہے یہ اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک عثمان صاحب نہیں آ جاتے۔ تو سلجان خاتون کہتی ہیں یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس کم وقت ہے، اگر یہ بتاتی ہے کہ یہ کس کے لیے کام کرتی ہے تو ہم اسے زندہ رہنے دے سکتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر کورنیلیا چلاتی ہوئی کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم مجھے مار ڈالو گی بڑی عورت،
یہ کہتے ساتھ ہی کورنیلیا سلجانہ خاتون کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو بالا خاتون اس کے اوپر زوردار تھپڑ رسید کرتی ہیں اور کہتی ہیں بکواس بند کرو ظالم عورت، تم ایک بچے کو کیسے مار سکتی ہو، اور ماری جو تمہیں اپنی بہن سمجھتی تھی۔ جواباً کورنیلیا کہتی ہے میں نے ماری کو اپنے عظیم مقصد کے لیے قربان کیا، اب سب نے میرے پہ یقین کیا اور مجھ پہ یقین کر کے تم نے گندوز اور عائشہ کو مروا دیا، زہرا کو بھی، تم سب کے سب بے وقوف ہو۔ جواباً بالا کہتی ہے ہم نہیں بلکہ تم اور تمہارے ساتھی بے وقوف ہیں، عائشہ اور گندوز صاحب زندہ ہیں۔ اسی لمحے زہرا وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم میرے بارے میں بات کر رہی ہو؟ زہرا کو صحیح سلامت دیکھ کے کورنیلیا کو ایک اور زوردار جھٹکا لگتا ہے اور ملعون خاتون اس کے پاس بیٹھتی ہوئی کہتی ہیں کہ عثمان صاحب یہاں سے نکلے ہیں تمہارے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے، ہمارے دل ایمان کی طاقت سے منور ہو جاتے ہیں اور ہم تمہارے اندھیرے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کورنیلیا آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو آئیگل اسے زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے، پھر اسے دبوچتی ہوئی کہتی ہے تم اپنے کیے کی ادائیگی کے بغیر نہیں مرو گی۔ پھر سلجان خاتون کہتی ہیں تیار ہو جو کورنیلیا، تمہارے انجام کا وقت قریب ہے۔ باہر عثمان نقاب پوش کی لاش لے کر ترگت کوشش اور سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا قبیلہ جمع ہو جاتا ہے۔ نقاب پوش کی لاش اٹھا کر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ عثمان سلجان خاتون سے پوچھتا ہے کیا کورنیلیا بولی امی جان؟ وہ بولی بیٹا ہم سے ہی تھے، وہ ہر چیز کے پیچھے تھی، ہمارے درمیان غدار کورنیلیا ہی تھی۔ سن کر ترگت حیرانگی سے کہتا ہے امی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا ماری کے ساتھ یہ سب کورنیلیا نے کیا؟ تو کوشش کہتا ہے نہیں یہ ممکن نہیں ہے، ماری اور کورنیلیا بہنوں جیسی ہیں، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس پر عثمان کہتا ہے ہم اس کا پتہ لگائیں گے کوشش اور سب کچھ معلوم کریں گے۔ جبکہ ادھر آئیگل اور جرکتائے کورنیلیا کے پاس خیمے میں آتے ہیں۔ آئیگل اسے دبوچتی ہوئی کہتی ہے تم شیطان ہو، تم درد کے قابل ہو۔ تو کورنیلیا کہتی ہے تم مجھے مار بھی دو تو میرے آقا تم سب لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ جواباً جرکتائے مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہم نے تمہارے آقا کو مار دیا۔ یہ سن کر کورنیلیا کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے پاس طاقت بہت کم ہے۔ جرکتائی کہتا ہے ہم نے اسے بہت اچھی طرح مارا۔ پھر آئیگل کہتی ہے چلو تمہیں تمہارے آقا سے ملواتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ دونوں سے لے کے عثمان کے پاس آتے ہیں اور اسے نقاب پوش کے پاس بٹھا دیتے ہیں۔ نقاب پوش کو دیکھتے ہوئے کورنیلیا کہتی ہے نہیں آپ کیسے مار سکتے ہیں؟ عثمان کہتا ہے رونا بند کرو، تم اب سب کے سامنے اپنا منہ کھولو، کیا تم نے ماری کو مارا؟ کورنیلیا کے جواب نہ دینے پر ترگت غصے سے کہتا ہے تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیا تم تھی جس نے میری ماری کو مارا؟ بولو کچھ تو بولو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کورنیلیا کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو بران اسے روک لیتا ہے اور کورنیلیا کہتی ہے میں نے ماری کو اپنے عظیم مقصد کے لیے قربان کیا۔ یہ سن کے کوشش شدید غصے میں کورنیلیا کے گلے کا دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے اے غدار وہ تمہیں اپنی بہن سمجھتی تھی، میں تمہیں مار دوں گا۔ مگر سپاہی کوشش کو پیچھے کر لیتے ہیں اور ترگت عثمان سے کہتا ہے یہ اکیلی نہیں تھی عثمان صاحب، تمہیں ایسا کرنے کو کس نے کہا؟ اس کے ساتھ ہی عثمان آگے بڑھ کر نقاب پوش کی لاش کو سیدھا کرتا ہے تو وہ ابراہیم فقی نہیں بلکہ اس کے جیسا ہی کوئی شخص ہوتا ہے، جسے دیکھ کے عثمان کہتا ہے کیا تم نے اس کے ساتھ مل کے کام کیا کورنیلیا؟ اسی لمحے کورنیلیا کی نظر ایرس پہ پڑتی ہے تو کورنیلیا کہتی ہے جناب جناب تم نے انہیں مار دیا۔ تو عثمان کورنیلیا کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے سوغوت کو تباہ کیا؟ جواباً کورنیلیا کہتی ہے اگر میرے آقا مر بھی گئے تو باقی لوگ زندہ ہیں، تمہارا خاتمہ اندھیرے میں رہنے والوں سے ہی ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی کورنیلیا اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ایرس کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے انہیں لے جاؤ۔ حکم ملتے ساتھ ہی سپاہی ان دونوں کی لاشیں وہاں سے لے جاتی ہیں اور عثمان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے اے لوگوں آپ سب نے دیکھا اور سنا، وہ جس نے ترگت صاحب کی بیوی اور میکائل کو سچ کے بہن کو قتل کیا ان کی نوکرانی کورنیلیا تھی۔ میرے بھائی گندوز صاحب اور عائشہ خاتون پر الزام لگایا گیا، وہ بے قصور تھے، اندھیروں کے کتے جنہوں نے کورنیلیا کے ساتھ تعاون کیا، افراتفری پیدا کرنے اور انتشار پھیلانے کے لیے انہوں نے ماری اور اس کے بچے کو مار۔ اس کے ساتھ ہی عثمان کے کہنے پر بران وہاں کھڑی ہوئی گھوڑا گاڑی کا دروازہ کھول جس میں سے گندوز عائشہ کے ساتھ باہر آتا ہے۔ عائشہ کو دیکھ کر قبیلے کے لوگ بہت غصے ہوتے ہیں جبکہ ایرز اور بارکن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ گھوڑا گاڑی سے اترنے کے بعد گندوز اور عائشہ عثمان کے پاس آتے ہیں تو ترگت کہتا ہے میں غلط تھا گندوز صاحب مجھے معاف کر دیں۔ تو گندوز کہتا ہے خوش رہیں ترگت صاحب خوش رہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دونوں پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور گندوز کہتا ہے تم نے مجھ پر بھروسہ کیا حالانکہ کوئی ثبوت نہیں، اس کے لیے شکریہ، اور پھر وہ گلے ملتے ہیں اور عائشہ کہتی ہے ہم آپ کو اپنا حق معاف کرتے ہیں۔ اس پر ترگت عائشہ خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ترگت کے بعد گندوز کوشش سے بھی ہاتھ ملاتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر سلجان اماں کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ گندوز سے ملنے کے بعد عثمان کہتا ہے عمر صاحب اور حواس صاحب کو قتل کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے سوغوت پر حملہ کیا تھا، ان کی نیت ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنا تھی لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، وہ فتوحات کو روکنا چاہتے تھے لیکن ہم چلتے رہے، انحصار اب کئی کی ملکیت ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ عثمان صاحب زندہ باد عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ایرز اور بارکن بھی یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ نعروں کے بعد عثمان کہتا ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے اندھیروں میں مبتلا ہو جائیں لیکن ہم نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے تو پورا قبیلہ اللہ اکبر کی فضاؤں سے گونج جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔